بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 31واں سبق ہے، اور ہم نے کل کے سبق میں باب ما ینجس الماء اس کی ایک حدیث پڑھی تھی، اور اس کے متعلق ایک مسئلہ جو معرکۃ الارا مسئلہ تھا پانی کے متعلق، اس میں 4 مذاہب مشہور جو تھے ہم نے وہ مذاہب پڑھے تھے، اور آج اس باب کی جو 2 حدیثیں باقی رہ گئی ہیں ان 2 حدیثوں کو پڑھیں گے، اور پھر جو مذاہب ذکر کیے ان کے دلائل وغیرہ کو ذکر کریں گے۔ دیکھیں اس باب کی جو دوسری حدیث ہے وہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد حن وحدثنا ابو کامل حدثنا یزید یعنی ابن زرع عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر قال ابو کامل ابن الزبیر عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الماء یکون فی الفلاة فذکر معناہ۔ دیکھیں حضرت ہمیں بیان کیا حضرت موسیٰ بن اسماعیل نے، اور انہیں بیان کیا حماد نے، اور انہیں بیان کیا ابو کالم نے، اور انہیں بیان کیا یزید یعنی ابن زرع نے، اور انہوں نے روایت کیا محمد بن اسحاق سے، اور انہوں نے محمد بن جعفر سے۔ فرماتے ہیں ابو کالم بن زبیر روایت کرتے ہیں کس سے؟ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ اپنے والد سے، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں سوال کیا گیا جو جنگل میں پایا جاتا ہے، تو آپ نے پچھلی حدیث کے مطابق جواب دیا، یعنی اس گزشتہ حدیث کے مفہوم جیسی حدیث بیان فرمائی راوی نے۔ گزشتہ حدیث ہم نے کیا بیان کی تھی؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث، یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ جب پانی 2 کلوں کے برابر ہو جائے تو وہ پانی وہ ناپاکی کا اثر قبول نہیں کرتا۔ اگلی حدیث بھی حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان الماء قلتین فانہ لا ینجس۔ قال ابو داؤد حماد بن زید وقفہ عن عاصم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی 2 کلوں کے برابر ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حماد بن زید نے اس روایت کو موقوفاً نقل کیا ہے۔ دیکھیں ہم نے کل کے سبق کے اندر اس پانی کے مسئلے پر مذاہب کو ذکر کیا تھا۔ سب سے پہلا مذہب ہم نے اصحاب ظواہر کا ذکر کیا تھا، اور اصحاب ظواہر کا مسئلہ یہ تھا کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، پانی بالکل نجس نہیں ہوتا، اور صاف ثلاثہ تبدیل ہوں یا نہ ہوں، ہاں رقیت اور سیلان ختم ہو جائے تو پھر پانی ناپاک ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ یہ مذہب اصحاب ظواہر کا ذکر کیا تھا۔ تو اب دیکھیے ذرا ان کی پہلی دلیل تو قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ دیکھیں اس میں اللہ رب العزت نے پانی کی حقیقت بیان کر دی، یہ اصحاب ظواہر اپنی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے پانی کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ بنیادی طور پر ذاتی طور پر طاہر ہے، یہ نجس نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کی رقیت اور اس کے سیلان ختم ہو جائے اور یہ پانی ہی نہ رہے۔ اور دوسری دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ پانی اعلی طہارت ہے، اگر یہ نجس ہو جائے تو پھر تسلسل لازم آئے گا، یعنی اس کو دھونے کے لیے اور پانی ڈالا جائے گا تو وہ بھی نجس ہو جائے گا، پھر اس کو دھونے کے لیے اور پانی ڈالا جائے گا تو وہ بھی نجس ہو جائے گا، ہلم جرا، اسی طریقے سے چلتی رہے گی بات۔ اور تیسری دلیل فرمائے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثر موقوف ہے کہ جب تک رقیت اور سیلان ختم نہ ہو جائے پانی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی پانی ختم نہیں ہوتا، پانی کی صفت سے ختم نہیں ہوتا۔ اور ان کی چوتھی دلیل حدیث بیر بزا ہے، یعنی جس کے بارے میں بیر بزا کے بارے میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الماء طہور لا ینجسہ
شیئن، یعنی دیکھیں یہاں شیئن یعنی پانی کو، پانی پاک ہے، اس کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی، اور یہاں شیئن جو ہے یہ نکرہ تحت النفی واقع ہے جو کہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ دیکھیں احناف، یہ تو دلائل ہم نے ذکر کیا اصحاب ظواہر کے، احناف کے دلائل کیا ہیں؟ یعنی احناف کا مذہب بھی تھا، یعنی احناف کا مذہب بھی پہلے دیکھ لیجئے۔ احناف کا مذہب یہ تھا کہ ماء قلیل نجاست کے دخول سے مطلقاً نجس ہو جاتا ہے، ماء قلیل نجاست کے دخول سے مطلقاً اوصاف ثلاثہ تبدیل ہوں یا اوصاف ثلاثہ تبدیل نہ ہوں۔ البتہ ماء کثیر اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک اوصاف ثلاثہ تبدیل نہ ہوں۔ تو باقی قلیل اور کثیر کا فرق مبتلا بھی کی رائے پر کیا گیا تھا، یہ مذہب ہم نے احناف کا ذکر کیا تھا۔ اور احناف کے دلائل دیکھیں، احناف کی پہلی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الراقد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یغتسل فیہ، آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہوئے پانی میں نہ پیشاب کیا جائے اور نہ ہی کوئی جنبی اس میں غسل کرے۔ دیکھیں اس حدیث سے طریقہ استدلال اس طرح ہوگا کہ اتنا پانی جس میں غسل کیا جا سکتا ہو وہ عام طور پر ایک آدھے پیشاب کے قطرے سے متغیر نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ اعتبار قلیل پانی میں تغیر اوصاف کا نہیں ہے۔ اسی طرح اتنا پانی عام طور پر جس کے اندر قلتین سے زیادہ ہوتا ہے، اور تو معلوم ہوا کہ نجاست کے اعتبار قلتین یا عدم قلتین پر نہیں ہے بلکہ یہ مبتلا بھی کی رائے پر ہے۔ دیکھیں یہاں ایک سوال یہ ہوگا کہ ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ماء راقد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے جو منع فرمایا ہے اس وجہ سے نہیں فرمایا، اس وجہ سے منع نہیں فرمایا کہ وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماء راقد میں پانی میں پیشاب کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ وہ جگہ پیشاب اور نجاست کی جگہ نہ بن جائیں، تو پھر اگر نجاست کی پیشاب کی جگہ بن جائیں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ دیکھیں اس کا جواب یہ کہ ابن قیم علیہ رحمہ کا قول ہے وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، یہ الفاظ ہیں، اور حدیث کے الفاظ میں بھی یہی ہے کہ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ہے کہ دیکھیں یہ الفاظ اس بات کے منافی ہو جائیں گے جو اعتراض کیا گیا ہے۔ اور دوسری دلیل احناف کی کیا ہے کہ احناف کی یہ کہ طہور اناء احدکم اذا ولع فیہ القلب، فرمائے کہ برتن پاک ہیں اور جب تم میں سے کسی ایک کے برتن کو کتا منہ مار جائے تو اب اس کو ان یغتسل 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اب دیکھیں یہاں قلتین اور عدم قلتین کا حکم نہیں ہے، مطلقاً دھونے کا حکم ہے، تو اب اس سے معلوم ہوا کہ قلت و کثرت کا اعتبار قلتین عدم قلتین پر بالکل نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل احناف کی یہ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده الاناء حتى يغسله 3 مرات، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے بیدار ہو تو بس اسے چاہیے کہ اپنا نہ ڈالے اپنے ہاتھ برتن میں حتیٰ کہ پہلے اس کو 3 مرتبہ دھو لے۔ تو دیکھیں اب اس حدیث میں تو ہم نجاست کی وجہ سے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، اگر واقعی نجاست ہو تو ہاتھ ڈالنا بطریق اولا منع ہوگا، حالانکہ اس میں قلتین کا بالکل کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور چوتھی دلیل ان کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک حبشی بیر زمزم میں گر گیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا پانی نکالنے کا حکم دیا تھا، پانی 3 دن تک نکالا جاتا رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، پھر فرمایا کہ اب بس کرو، زہر ہے کہ بیر زمزمہ کا اتنا پانی جو 3 دن تک ختم نہ ہوا قلتین سے زیادہ ہی ہوگا، تو معلوم ہوا کہ قلتین سے زیادہ پانی بھی نجس ہو جاتا ہے، اس پر کسی صحابی نے انکار بھی نہیں کیا۔ تو علامہ عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع سقوطی ہے کہ قلتین سے زائد پانی بھی نجس ہو جاتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔